إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیحات، تمجیدات، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو. معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، پورے سال کے اندر مختلف جماعات کے اندر مختلف موضوعات، وعظ، نصیحت، جنت جہنم کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ بہتر انسان اور بہتر وعظ وہ ہے کہ جس پر عمل کیا جائے اور اس پر دوام ہو. جیسا ہی مجھے موقع ملتے ہیں کسی جمعے کے اندر تو میں چاہتا ہوں کہ کسی عظیم موضوع یا کوئی تاریخی اسلامی موضوعات کے بارے میں مختصر آپ کے سامنے ان کا پس منظر یا ان کا نقشہ آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کا جو محبت، جو جذبہ ہے، جو تعلق ہے وہ زیادہ ہو جائے. اکثر لوگوں کو صحابہ کرام کے واقعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کے بارے میں معلوم تک نہیں ہوتے. اسی لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ مہینے کے ایک جمعہ دو جمعہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ موضوعات کا چنا جائے اور بیان کیا جائے.
آج اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے غزوہ احد کا مختصر نقشہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک جو دین، جو اسلام پہنچا ہے، کتنے ہی مشقت، تکالیف اور کتنے ہی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر کے اس اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے، تو اس کا کس طرح حالات تھے، کیسا ہی رونما تھا یہ واقعات جو ہم تک پہنچا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اسلام کا ایک عظیم معرکہ جن کو دنیا اسلام غزوہ احد سے جانتے ہیں، ہجرت کی دوسری سال 17 رمضان مبارک جمعے کے دن ایک عظیم معرکہ پیش آیا، اس کا نام ہے غزوہ بدر۔ اس غزوے کے اندر، اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 تھے اور کفار کی تعداد 1000 تک مشرکین کی تعداد تھی۔ تو اس جنگ کے اندر مشرکین کے 70 سرداران، جو مشرکین کے بڑے بڑے سردار تھے، قتل ہو گئے تھے۔ جو شام سے تجارتی قافلہ مکہ کی طرف آ رہے تھے مشرکین کا، تو اس درمیان جو لڑائی ہوا تھا، اس لڑائی کے اندر قافلے کو بچانے کے لیے جو قافلہ آئے تھے مشرکین، وہ سارے مارے گئے اور ان میں تقریباً 70 بڑے سرداران مشرکین میں سے قتل ہوا۔ اس کے بعد قافلہ بچ کر تو مکہ تو آیا، لیکن جن کا رشتہ دار مر گیا تھا اس جنگ کے اندر، اس غزوے کے اندر، یہ سب ابو سفیان کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ ہمارا کیا کرنے چاہے؟ ہمارے جو رشتہ دار تھے آپ کی قافلے کو بچانے کے لیے آئے تھے اور اکثر تقریباً مر گیا اس جنگ کے اندر قافلے کو بچاتے بچاتے، تو کیا ہم اس کا انتقام نہیں لیں گے؟ بعض نے کہا کہ اس وقت تک میں اپنے سر پر تیل نہیں لگاؤں گا جب تک میں اپنے اس رشتہ داروں کا انتقام نہیں لوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے۔ اور بعض نے یہاں تک کہا میں سوؤں گا بھی نہیں جب تک میں انتقام نہیں لوں گا۔ ابو سفیان نے قسم اٹھایا، کہا میں قسم کھاتا ہوں اس وقت تک چین سے نہیں سوؤں گا جب تک میں ان سب کا انتقام نہیں لوں گا۔ تو الغرض ہوا یہ کہ مشرکین مکہ نے ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا لشکر تیار کیا۔ اس موقع کے اندر پورے ایک سال کے اندر انہوں نے 3000 کا لشکر تیار کر دیا ہے کہ ہم انتقام لینے کے لیے مدینے پر یلغار ہو جائیں گے اور انتقام لے کے رہیں گے۔ اس 3000 لشکر کے اندر کارنامہ کس کا تھا؟ سب سے پہلے مشرکین کے جو شعراء تھے انہوں نے بہت بھرپور کارنامہ انجام دیا، لوگوں کو ابھارا جنگ کے لیے۔ تو الغرض ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا لشکر تیار ہو گیا کہ ہم مدینے پر یلغار کریں گے اور انتقام لے کے رہیں گے۔ مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے، تو مشرکین کی حالت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے کہ جو خبر ہوتے چپکے سے آپ کو بتا دیتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک خط لکھا اور ایک قاصد کو دیا کہ جلدی سے سفر پہ سفر طے کر کے اس خط کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں۔ تو قاصد کو خط دیتے ہیں، تو یہ قاصد خط کو پکڑ کر منزل پہ منزل، سفر پہ سفر طے کر کے 3 دن کے اندر مدینے پہ آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط دیتے ہیں۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط کو کسی اور سے پڑھواتے، تو آپ نے صحابی کو انتخاب کیا ابی کو کہ یہ خط کھولو اور اس کو پڑھو میرے سامنے کس میں کیا لکھا۔ آپ نے فرمایا ابی یہ راز کی بات ہے، خط پڑھنے ہیں اپنے آپ تک محدود رکھنا، کسی کو بتانا نہیں ہے کہ راز کی بات ہے۔ تو ابی نے خط پڑھا، اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا؟ حضرت عباس نے یا رسول اللہ
مکے کی مشرکین نے 3000 کا لشکر تیار کیا ہے اور بڑے تیاری کے ساتھ ہیں، اور صرف تیاری نہیں ہے بلکہ روانہ بھی ہو چکا ہے، اور مدینے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے رواں دوا ہے۔ اسی لیے میرا خط پہنچتے ہی آپ تیاری کیجیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے ہیں کہتے ہیں ابی یہ راز کی بات ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ آپ چلتے ہیں، سعد رضی اللہ عنہ جو انصار کے لیڈر تھے، بڑے کمانڈر تھے، ان کے گھر تشریف لے گیا۔ آپ نے کہا سعد معاملہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے 3000 کا لشکر تیار کیا ہے اور مدینے پہ الغار کرنے کا ان کا عزم مصمم ہوا ہے، ہمیں کیا کرنے چاہیے؟ ہمیں تیاری کرنے چاہیے اس کے لیے۔ وہ پھر فرمایا یہ راز کی بات ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ آپ نے سعد کو تیار کیا، جیسا ہی گھر سے باہر نکلا، چند قدم باہر نکلے تھے کہ سعد رضی اللہ عنہ دوسرے کمرے کے اندر داخل ہوا، اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے کہا آپس میں کیا بات کر رہے تھے آپ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ چپ چپ کسی بات کر رہے تھے، کیا بات کر رہے تھے؟ سعد تو بڑا طاقتور اور بڑا بہادر تھے، بڑا ایمان والے تھے۔ کہنے لگے آپ کا کیا کام ہے؟ میں جانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کا کیا کام ہے؟ کہنے لگے بھلے آپ نہ بتائے، سارے واقعہ تو میں نے سن لیا ہے۔ جلدی سے ہاتھ پکڑا بیوی کا، کہا کیا کہا ہم نے؟ کہنے لگے سارے واقعہ سنا دیے جو باتیں کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم باہر گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہا یا رسول اللہ چونکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ راز کی بات ہے، ایسے نہ ہو کل یہ واقعہ یہ بات میرے بیوی سے چل پڑے اور قصوروار میں ٹھہرایا جاؤں، اسی لیے اگرچہ یہ وعدے کی پاسداری کرتی ہے لیکن سارے باتیں انہوں نے سن لیا ہے، اللہ کی قسم انہیں کوئی بات نہیں بتایا اس کو، اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ کہنے لگے سعد اس کے ہاتھ چھوڑ دو، یہ بات کو فاش نہیں کرے گا، چھوڑ دے اس کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں صحابہ کرام کو تیار کرنے کے لیے، اور یہ واقعہ چھوٹے عید کی بات رونما ہوا تھا۔ بعض علماء اور بعض مورخین کہتے ہیں عید کا چھٹا دن تھا رمضان مبارک کا، اور بعض کہتے ہیں 10واں دن تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ 30واں دن تھا، جمعرات کے دن تھا۔ پھر آپ نے رات کو جمعے کی رات کو خواب دیکھا، صبح ہوا صحابہ کرام کو جمع فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، آج میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، اس خواب کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ گائے ذبح کی گئی ہے، اور یہ بھی دیکھتا ہوں کہ میرے تلوار جس کا نام ذوالفقار بعض علماء کہتے ہیں وہ ٹیڑھا ہو چکا ہے، اس کے دان پڑ چکا ہے اس میں، اور یہ بھی دیکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ مضبوط قلعے کے اندر ہے، محفوظ ہے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے اس کا تعبیر کیا نکالے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جہاں تک گائے کا ذبح ہونا میرے بعض صحابہ کرام شہادت پا جائیں گے، اور جہاں تک میرے تلوار کا ٹیڑھا ہو جانا، ٹوٹ جانا، اس پہ ڈان پڑ جانا، اس کا تعبیر یہ ہے کہ میرے خاندان میں عظیم شخصیت شہید پا جائیں گے، میرے خاندان کی اعلیٰ شخصیت شہادت کی جام نوش کریں گے، اور جہاں تک میرا ہاتھ مضبوط محفوظ ہوں گے وہ یہ ہے کہ اگر ہم مدینے کے اندر رہ کر لڑیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے، ہم محفوظ رہیں گے، اور اگر دشمن مدینے کے اندر گھسیں گے خواتین چھتوں کے اوپر سے پتھروں کی برسات کریں گے، اور ہم مدینے کے گلیوں میں تلوار کے ساتھ دشمنوں کا استقبال کریں گے، تو مدینہ ہمارے لیے محفوظ ہوں گے۔ لیکن یہ میرے صحابہ آپ کا رائے کیا ہے اس بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا آپ اپنا رائے بتائے گا، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس بارے میں؟ اکثر صحابہ کرام نوجوانوں نے یہ کہا کہ ہم میدان میں لڑیں گے، ہم میدان میں نکل کر مقابلہ کریں گے، لڑیں گے، مدینے کے اندر یہاں رہ کر لڑیں گے نہیں۔ اور اس میں سے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، یہ بھی یہی رائے تھا ان کا کہ ہم مدینے پہ نہیں لڑیں گے بلکہ ہم کل میدان میں لڑیں گے۔
اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے قسم اٹھایا کہ اللہ کی قسم اس وقت تک میں کانا نہیں کہوں گا جب تک میدان میں نہیں لڑوں گا اس کے ساتھ، کیونکہ بدر کے اندر کچھ صحابہ شریک نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان کے دل کے اندر جذبات تھے کہ ہم اس موقع کے اندر تو ہم میدان میں لڑیں گے۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ کا بھی رائے یہ تھے، اور بعض کا رائے یہ تھے کہ ہم مدینے کے اندر لڑیں گے، اور ان میں سے منافقین کے بھی رائے اس بارے میں یہی تھے۔ عبداللہ بن عوی منافقین کا سردار تھے، ان کا بھی یہی رائے تھا کہ ہم مدینے کے اندر لڑیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آپ تیر جائیں، آپ چلتے ہیں اپنے حجر انور کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور کچھ لمحات بعد باہر تشریف لاتے ہیں، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہے، تشریف لاتے ہیں باہر۔ آپ ایک جرنیل بن کے، ایک سپہ سالار بن کے باہر جب نکلتے ہیں، آپ نے دو زیرے پہنے ہوئے ہیں اور نیزے تلوار گردن پہ لٹکے ہوئے ہیں، اور جو ڈال ہے جس کو سپر کہا جاتے ہیں پیچھے کمر میں لٹکایا ہوا ہے، اور صحابہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جرنیل کی شکل میں، ایک سپہ سالار کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ اور جن صحابہ نے رائے دیا تھا کہ ہم مدینے کے اندر نہیں لڑیں گے بلکہ ہم میدان میں لڑیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رائے کیا تھا کہ ہم مدینے کے اندر محفوظ ہو کر لڑیں گے، لیکن صحابہ پشیمان ہو گیا، سب نے کہنے لگے کہ ہم نے غلطی کیا ہے، ہم ندامت اظہار کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل اپنا رائے پیش کیا ہم بیک زبان کہتے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ کی رائے واپس لیتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنا رائے واپس لیتے ہیں اور ہم مدینے کے اندر لڑیں گے، باہر نہیں جائیں گے، ہم ابھی ندامت کا اظہار کرتے ہیں، پشیمان ہو گیا ہے ہم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم کسی نبی کی شایان شان نہیں ہے کہ جب وہ جنگی لباس پہن لینے کے بعد اور اسے دوبارہ اتار دے، اب نہیں لڑو، اب نہیں ہوگا، ہم میدان میں ہی لڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں اور صحابہ کو واعظ کرتے ہیں، جذبہ جہاد دے دیتے ہیں اور جہاد کی فضائل بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کے سامنے۔ جمعے کے بعد سفر شروع کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس موقع پر جب آپ تو آگے چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے منافقین کا اکثر رائے الٹا ہوا کرتا تھا، جب بھی کوئی رائے دیتا تھا تو الٹا دیا کرتا تھا، جیسے کہ بتایا اس موقع پر منافقین کا رائے یہ تھا کہ مدینے پہ لڑیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مدینے سے نکلتے ہیں اور جہاد کرنے کے لیے مشرکین کے مقابلے چلتے ہیں۔ چند قدم آگے چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے معائنے کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں لشکر میں ایسا کوئی نوجوان کم عمر نہیں ہے یا کوئی بوڑھا معذور تو نہیں ہے، ان کو واپس کیا جائے۔ لشکر کے معائنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر چھوٹے صحابی ہیں، کہتے ہیں آپ واپس ہو جائے، آپ کا عمر چھوٹا ہے، آپ جہاد کے قابل نہیں، آپ پیچھے ہو جائے، واپس ہو جائے۔ اسی طرح حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کم عمر صحابی تھے اور یہ تیر اندازی میں بڑا مہارت رکھتے تھے، اس کا عمر کم تھے۔ یہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو واپس کر رہے تھے، میں اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہوا تاکہ اللہ کے رسول یہ نہ دیکھے کہ میں چھوٹے صحابی ہوں، مجھے واپس کر دیں۔ آپ نے جب دیکھا کہا آپ اجازت ملتے ہیں، آپ جہاد کے لیے جائیں۔ اتنے میں ایک دوسرے صحابی بھی تھے حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی کم عمر نوجوان صحابی تھے۔ آپ نے کہا آپ واپس ہو جائیں۔ جب ان کو واپس کر دیا، اس لیے ایک نکتہ اٹھایا، کہا یا رسول اللہ رفاعہ تم میری عمر کی ہے اور طاقت میں تو میں اس سے مضبوط ہوں، یہ تو مجھ سے کمزور ہے، اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ کشتی کرا کے دکھائیں۔ اس کو آپ نے اجازت دے دی اور مجھے اجازت نہیں ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، کشتی کرتے ہیں۔ حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ طاقتور تھے، دونوں ہم عمر تھے، حضرت رافع رضی اللہ عنہ کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ جب نیچے گرا دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب دونوں جہاد بھی جا سکتے ہیں۔ چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 1000 کا لشکر سفر شروع ہو جاتے ہیں۔ مشرکین کا جو لشکر تھے 3000 کا لشکر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
1000 لشکر کے ساتھ چلتے ہیں، احد کے قریب جاتے ہیں۔ جیسا ہی مشرکین کے قافلے نظر آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے ہیں۔ منافقین یہاں پہ اپنے منافقت شروع کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کے سردار تھے کہنے لگے ہماری رائے تو یہ تھی کہ مدینے کے اندر لڑنی چاہیے، یہ کیا بات ہے؟ کچھ نوجوانوں کی رائے کو لے کر میدان پہ لڑنے کے لیے آیا تو ہم واپس ہو جاتے ہیں، ہم جہاد کے لیے نہیں جاتے۔ یہ واپس ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی ان کے ساتھ 300 منافقین کو واپس لے کے لوٹ جاتے ہیں۔ تو اس کیفیت کے اندر، اس حالت کے اندر صحابہ کی حوصلہ کو پست کرنے کا ایک موقع تھا ان کا۔ صحابہ کو حوصلہ شکنی کرنے کے لیے کام کیا تھا منافقین نے، کہاں واپس ہوتے ہیں، ہماری رائے پر عمل نہیں کیا گیا اس لیے ہم واپس ہوتے ہیں۔ واپس ہو گیا۔ اللہ رب العالمین اس موقع پہ قرآن کا آیت نازل فرمایا، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ۔ اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی گروہ، کیا ہو گیا ہے آپ کو کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے؟ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا۔ ان کے دلوں کے اندر منافقت تھے، گندگی تھے، اس لیے اللہ نے ان کو پاک صاف کر دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم چاہتے ہو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اس کو تم پاک صاف کرو، اس کو تم ہدایت پہ لے آؤ؟ نہیں لا سکتے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی اس کو راستہ دکھانے والا، مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے 300 الگ ہو گیا، صرف 700 خالص صحابہ کرام باقی رہ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہیں سفر میں، اور چلتے ہیں احد کی پہاڑ کی جانب آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیٹھ احد پہاڑ کی جانب ہے اور آپ کا چہرہ انور مدینے کی طرف، لشکر کی طرف ہے۔ آپ لشکر کو تقسیم کرتے ہیں اور جو جہاد کا جھنڈا ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں جھنڈا ہاتھ سے گرنے نہ پائے، جو بھی ہو جائے جھنڈا مضبوط لینے ہے اور جہاد کرنا ہے آپ نے۔ اور اس موقع پر ایک اور صحابی کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ایک بزرگ صحابی تھے، بوڑھا تھے اور پاؤں سے بھی لنگڑا تھے۔ جہاد جانے سے پہلے ان کے بچوں نے اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ یہ میرا باپ جو ہے کمزور ہے، پاؤں سے بھی لنگڑا ہے، جہاد کے قابل نہیں ہے، اس لیے آپ ان کو اجازت دے دیجیے گا کہ گھر میں بیٹھا رہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نہیں جا سکتے ہیں، معذور ہے، آپ نیچے بیٹھے، آپ واپس ہو جائے۔ لیکن حضرت عمر بن جموح کیا کہنے لگے، یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں لیکن یہ میرے بچوں نے رکاوٹ بن کے میرے سامنے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں اس لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی زمین پہ روکتا ہوں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں، لیکن یہ میرا اولاد ہے، یہ مجھے نہیں چھوڑتے جہاد کے لیے۔ تو یہ تھا ان کے اندر جذبہ جہاد تھا۔ کہاں جا رہے تھے؟ بریانی کھانے کے لیے، حلوہ پکایا ہوا تھا؟ نہیں، وہاں پہ خون میں لت پت ہونے کے لیے جا رہے تھے، وہاں پہ اپنے جان کو ہتھیلے میں رکھ کر اللہ کے سامنے قربان ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ بزرگ صحابی ہے، لنگڑا ہے، پھر بھی اللہ کے رسول سے کہتے ہیں آپ مجھے موقع دیجیے گا، میں اللہ کے سامنے اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ پیش ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول ان کو اجازت دیتے ہیں۔ اس میدان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں اور اپنے تلوار باہر نکلتے اور کہتے ہیں من یأخذ هذا السیف بحقہ، کون مرد میدان ہے میری اس تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر اپنی تلوار کو اٹھایا، جس کے بعض علماء ذوالفقار نام کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو، کہتے ہیں کون ہے اس تلوار کو لے کے اس کا حق ادا کرے۔ بہت سارے صحابہ کھڑا ہو گیا، کہا میں ہوئے اللہ کے رسول، آپ خاموش ہوئے۔ لیکن اتنے میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ما حقہ، اس تلوار کا حق کیا ہے آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے
کیا اب اس کو پکڑے اور دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا، دشمن کو گراتا ہوا جائے، یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ جائے، ٹیڑھا ہو جائے، یہ اس کا حق ہے۔ کہتے ہیں عنایت کیجیے یا رسول اللہ، تلوار دے دیتے ہیں۔ اور زبیر بن عوام صحابی کہتے ہیں میں اس ابو دجانہ کے پیچھے لگا، اس تلوار میں کیا کمال ہے جو اللہ کے رسول نے اس کو دے دیا، ہمیں نہیں دیا۔ کہتے ہیں جیسے تلوار لے لیا، آپ نے اپنی جیب سے سرخ لال کا پٹی نکالا، اپنے سر پہ باندھا اور دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں دشمن کو گراتا ہوا اندر گھستا جا رہے، اور کہتے ہیں کہ واقعاً ابو دجانہ نے اس تلوار کا حق ادا کر لیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو اپنے تلوار عنایت فرمایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پیچھے تو بہت پہاڑ بلندی ہے، دشمن نہیں آ سکتے، لیکن سامنے سے جو ہے یہ جبل رومات ہے، یہ بلندی ہے، یہاں سے لوگ آ سکتے ہیں دشمن۔ اس نے 15 تیر انداز صحابی کو کہا تم لوگوں نے یہاں کھڑے ہو جانے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں اگر ہم فتح حاصل کریں یا شکست ہو جائے یا ہم مارے جائیں، یہاں سے نیچے نہیں اترنے آپ لوگوں، ادھر ہی کھڑے رہنے آپ لوگوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 15 صحابی کو اس جبل رومات کی چٹان پر رکھ کھڑا کر دیا ان کو، اور اس کے بعد میدان میں جنگ شروع ہو گیا۔ 3000 مشرکین 700 صحابہ کرام کے سامنے جہاد شروع ہو گیا۔ جیسا ہی جہاد کا جذبہ شروع ہو گیا، منافقین کا پاؤں، مشرکین کا پاؤں اکھڑ گیا، سست پڑ گیا، کچھ لاشیں گر گیا نیچے اور کچھ فرار ہو گیا، بھاگ گیا، شکست پا گیا، مسلمان کامیاب ہو گیا۔ اتنے میں مسلمان صحابہ کرام مال غنیمت جمع کرنے میں شروع ہو گیا۔ جب اوپر سے باقی صحابہ دیکھنے لگے جو تیر انداز تھے، انہوں نے کہا فتح ہو گیا، ہم نیچے اترتے ہیں۔ امیر نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ چاہے ہم فتح حاصل کریں یا شکست ہو جائے یا ہم مارے جائیں، یہاں سے نیچے نہیں اترے تم لوگ۔ انہوں نے کہا اب فتح ہو گیا ہے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، مال غنیمت جمع کرنے کے لیے ہم ساتھ دیتے ہیں، چل نیچے اترتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن بات نہیں مانا۔ صرف 10-11 صحابی باقی رہ گیا اوپر، باقی سارا نیچے اتر گیا۔ جب نیچے اترا تو اس وقت خالد بن ولید مشرکین کے لیڈر تھے اس وقت، تو انہوں نے جب موقع دیکھا کہ اوپر صحابی کم رہ گیا ہے، اوپر جبل رومات سے پیچھے سے آئے اور 10 صحابی کو شہید کر کے اوپر سے زوردار حملہ ہوا۔ صحابہ کا حالت کیا تھا، کسی کو پتہ نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کسی کو پتہ نہیں کہ میں تلوار کس کو کٹ رہا ہے، بس کسی کا رخ مال جمع کرنے میں ہے، کسی کا رخ کہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اکیلا تنہا ہے، تو لڑائی شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ حالت ایسا ہوا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی والد حضرت یمان، ان کو اپنے ساتھیوں نے شہید کر دیا۔ لڑائی جھگڑے کے اندر، مار پیٹ کے اندر جب تلوار لگنے لگے، کہنے لگے وہ میرا باپ ہے، اس وقت تلوار کام کر چکا تھا۔ تو ایسا حالت ہوا تھا اس میدان کے اندر کہ جب زوردار حملہ ہوا تھا، صرف تھوڑا سے غلطی کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں تاخیر کی وجہ سے، نہ ماننے کی وجہ سے کیا ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوا اس میدان کے اندر۔ 70 صحابہ کرام اس جنگ کے اندر اس موقع پہ شہید ہوا۔ تو یہ تھا لغزش، کچھ غلطی، کچھ افہام کی وجہ سے، صحابہ کرام کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ ماننا، تو کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دان مبارک شہید ہو گیا، آپ کا ہونٹ کٹ گیا۔ کتنے خطرناک جنگ ہوا کہ صحابہ کرام ہر طرف گھیرے پڑ رہے، کوئی زخمی ہے، کوئی بیہوش ہے۔ تو اس میدان کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس موقع کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں صرف 14 صحابی ہیں، باقی کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کون ہے اس حملے کو مجھ سے رفع کرے، یہ جو لڑائی جھگڑا ہے، یہ جو خطرناک حملہ ہے، اس حملہ کو دور کرے اور مجھ سے جنت کا ضمانت لے لے۔ تو جب یہ اعلان کرتے ہیں صحابہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور شہید ہوتے جاتے ہیں۔ اس میدان میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی ہے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بھی ہے، تیر اندازی میں بڑا مہارت رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال بن جاتے ہیں، 80 سے زائد تیر لگتے ہیں، پھر بھی سامنے کھڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ تھا صحابہ کرام
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دفاع اور ان کا جہاد کا جذبہ. لیکن ایسا بھی ایک موقع تھا اس دوران کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تنہا ہے، ساتھ میں کوئی نہیں ہے، صرف ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں لڑ رہی ہے. اس کا نام ہے ام عمارہ. مورخین کہتے ہیں اس کا اصل نام ہے نصیبہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. میدان میں جب بیماروں کو جو زخمی ہے ان کو پانی پلاتی ہے اور ملہم پٹی کرتی ہے، ہاتھ میں مشکزیں لیے ہوئے پانی کا، جب دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہے، ام قمیہ ایک بدبخت کا نام ہے، وہ کہتے ہیں محمد کہاں ہے، دلونی علی محمد، محمد کہاں ہے، مجھے دیکھا، اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں. جب یہ عورت دیکھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈر رہی ہے تو یہ مشکزہ پھینک دیتی ہے، تلوار لے کر ان کے سامنے مقابل ہو جاتے ہیں. یہ اس پر وار کرتی ہے اور وہ اس پر وار کرتے ہیں. کہتے ہیں جب میں اس پر وار کرتی ہوں وہ دو زیرے پہنے ہوں اس پر اثر نہیں کرتے، اور جب وہ مجھ پر وار کرتے تو کہتے کہ میرا ایک کندھا پورا یہاں سے الگ ہو جاتا. اتنے زوردار حملہ کے مجھ پر. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتا ہوا جاتے ہیں وہ دشمن، کہتی ہے میں وار کرتا ہوں اس پر، اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اس خاتون کے لیے کیا جملہ ارشاد فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں واللہ ما التفت یمینا ولا شمالا الا ورأيتهما تقاتل دوني. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب بھی میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں تو میرے سامنے صرف ایک ہی خاتون نظر آتی ہے جو سمیہ رضی اللہ عنہا ہے، نصیبہ رضی اللہ عنہا، جو میرے دفاع میں لڑ رہی ہے. اللہ اکبر. تو یہ صحابہ کرام کا جذبات تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور دفاع. خود کھٹ رہی ہے لیکن کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ تک نہ پہنچے. تو اس میدان کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل اپنے بچوں کا، اپنے شوہر کا پرواہ نہیں کرتی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں لڑ رہے ہیں. جنگ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اہل، آپ کے خاندان میں برکت ڈال دے. یہ خاتون کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے صرف بس اتنا ہی دعا کیا کہ اللہ میرے خاندان میں برکت ڈال دے، میں تو کچھ اور چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت ملے مجھے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے. پھر یہ خاتون کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ ہر وہ مصیبت جو مجھے پہنچی ہے آپ کی اس دعا کی بس سب ختم ہو گیا ہے، کچھ مصیبت مجھے پہنچے ہی نہیں. یہ صحابہ کرام تھے، یہ ان کا جذبہ تھے اور یہ جہاد تھے ان کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل اس میدان کے اندر کیسے دفاع کر رہے ہیں. اور ایک موقع بھی ایسا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تیر اندازی میں بڑا مہارت رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیر مار رہی ہے اور کہتے ہیں کہ میرے اس دین کے اندر اس موقع میں 3 کمان توڑ دیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں. مسند احمد کے اندر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی آدمی سامنے گزرتا تیر انداز والا، کہتے ہیں تیر کمان یہاں رکھ کے جاؤ، آج ابو طلحہ کا موقع ہے تیر اندازی کا. تیر کمان رکھ کے صحابی گزر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور سامنے کھڑا ہو جاتا میں مارتا، جب بھی تیر لگتا دشمن نابود ہو جاتا ہے. ایسے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کھڑے ہو جاتے اوپر سے دیکھنے کے لیے، ابو طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نیچے تشریف رکھیے گا، میں آپ کی دفاع میں کھڑا ہوں. پھر اس موقع پہ کیا فرماتے ہیں نفسی لنفسک الفداء ووجہی لوجہک الوقاء، یا رسول اللہ میرا جان آپ کی جان کے لیے قربان ہے، فدا ہے، اور میرا چہرہ آپ کے چہرے کے لیے وقاء ہے، ڈال ہے. تو یہ صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تنہا اللہ کے رسول کے سامنے آپ کی دفاع میں تیر اندازی کر رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں. تو اتنے میں ایک بدبخت اوپر سے زوردار پتھر مارتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ایک دوسرے زوردار حملہ کرتے ہیں. آپ نے جو خول پہنا ہوئے اوپر سے ٹوپی پہنا ہوئے اس کی جو کڑیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں گھس جاتے تو اندر گھس جاتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں یہ خول کڑیاں گھس گیا ہے، جلدی آتے ہیں اپنے دانتوں سے اس کو کھینچتے ہیں باہر اور کہتے ہیں اتنا سخت تھا، کھینچتے کھینچتے میرے 2 دانت ٹوٹ گیا.
تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفاع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت. اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو جاتے ہیں, ہونٹ کٹ جاتے ہیں, اور جب کڑیاں نکلتے ہیں آپ بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتے ہیں. تو اتنے مشرکین کو موقع ملتے ہیں, مشرکین کہتے ہیں کہ محمد شہید ہو گیا, الا ان محمدا قد قتل, لوگوں محمد شہید ہو گیا. تو جب یہ آواز جیسے ہی نکالا صحابہ کرام کے پاؤں نیچے سے کانپنے لگے, تلواریں ہاتھ سے نیچے گر گیا. کام کس کے لیے دل رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گیا. عمر رضی اللہ عنہ عظیم صحابی تلوار نیچے گر جاتے ہیں اور نڈال ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں. سامنے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ گزر جاتے ہیں, کہتے ہیں عمر آپ کیوں کھڑے ہیں یہاں پہ, آپ لڑے. کہتے ہیں محمد تو شہید ہے, جب کس کے لیے لڑوں, میرا سارا لڑنا اسی کے لیے تھا, اب میں کیسے لڑوں. کہا موتو علی ما مات علیہ رسول اللہ, اے عمر اس مشن پر مرو, کٹ جا جس مشن پر محمد کٹ گیا ہے, کیوں پریشان ہو رہے ہیں, اب لڑو. جب یہ ایک پھونک ڈالتے ہیں, جب ایک بات کرتے ہیں تو صحابہ کو دوبارہ جذبہ لاتے ہیں. پھر کہتے ہیں واللہ ان ریح الجنت من دون احد, اللہ کی قسم جنت کا خوشبو میں احد پہاڑ کے پیچھے سے سونگ رہا. جب یہ بات کہتے ہیں تو صحابہ جذبات میں آتے ہیں, شروع ہو جاتے ہیں دوبارہ. تو جب سختی سے دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں تو مشرکین کے پاؤں اکیڑ جاتے ہیں, پھر کچھ فرار ہو جاتے ہیں, کچھ مر جاتے ہیں اور کچھ چلے جاتے ہیں میدان سے. اور پھر اس موقع پر ابو سفیان چڑھ جاتے ہیں ایک چٹان پر, کہتے ہیں الا فی القوم محمد, کیا تم میں محمد موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جواب نہیں دینا. پھر کہتے ہیں کیا ابی قحافہ ابن ابی قحافہ ابو بکر موجود ہے, کہتے جواب نہیں دینا. پھر کہتے ہیں کیا عمر بن خطاب تم میں موجود ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جواب نہیں دینا. جب تینوں خاموش رہتے ہیں, جواب نہیں ملتے, کہتے ہیں لگتا ہے کہ تینوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے, خوش ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں اوہل عبل حبل زندہ باد, بت کا نام لے کے نعرہ لگاتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر اب جواب دے رہے ہیں ان کو. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ اجل و اکبر, اللہ سب سے عظیم, اللہ بڑا ہے, بت کوئی بڑا نہیں ہے. جب شرک کا بات آ گیا تو عمر رضی اللہ عنہ جواب دینے لگے. پھر کہنے لگے لنا عزا ولا عزا لکم, ابو سفیان نے کہا ہمارے لیے بت ہے, عزا ہے, اور تمہارا کوئی عزا نہیں ہے. عمر رضی اللہ نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم, ہمارا مولا اللہ ہے, تمہارا کوئی مولا نہیں. پھر انہوں نے کہا قتلانا وقتلاکم سوا, تمہارا مقتولن ہمارا مقتولن برابر ہو گیا. بدر میں تم لوگوں نے 70 ہمارے بڑے سرداروں کو قتل کیا, اور آج احد میں ہم نے 70 تمہارے کو قتل کر دیا ہے. عمر نے جواب دیا کلا ہرگز نہیں, قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار, ہمارا جو مقتولین ہے شہداء ہے یہ جنت میں ہے اور تمہارے جہنم میں ہے, کلا ہرگز برابر نہیں ہے. پھر ابو سفیان کہتے ہیں اگلا آئندہ سال دوبارہ بدر میں آئیں گے ہم. پھر چلتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے شہداء کی لاشوں کو جمع کرو, اپنے شہداء کی لاشوں کو جمع کرو. پھر صحابہ کرام تلاش کرتے ہیں, اس موقع پر تلاش کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صحابی نظر نہیں آ رہے. حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ تلاش کرتے ہیں, دوڑتے دوڑتے مل جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بالوں سے پانی ٹپکتا ہوا جا رہا ہے. جب صحابی پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, بیوی سے جب پتہ کرتے کہتے ہیں کہ آج رات کو نکاح ہوا تھا, رات کو گھر بے گزارا, صبح غسل کیے بغیر جب اعلان جہاد ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں تاخیر نہ ہونے کی وجہ سے غسل کیے بغیر جہاد میں نکلا تھا, تو فرشتوں نے اسے غسل دے دیا ہے. تو اس موقع پر حضرت حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم شرف حاصل ہوا کہ فرشتوں نے اسے غسل دیا. اور اس موقع پہ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ جو انصار کے لیڈر تھے تلاش کرنے لگے, کہا سعد بن ربی نظر نہیں آ رہے. تلاش کرتے کرتے لاشوں کی ادھر ادھر کرتے, دیکھتے ہیں کہ بیچ میں تو آخری لمحات آخری سانس جاری ہے ان سے. کہا آپ کو اللہ کے رسول بلا رہا ہے. کہا میرے اندر تو طاقت نہیں ہے, ورنہ میں تو دوڑتا ہوا آتا, لیکن میرا سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا, اور میرے قوم تک ایک پیغام ہے. میرے قوم کو کہنا
میں نے اللہ کے رسول کی دفاع میں چور چور ہو کر شہید ہو گیا، لیکن آج کے بعد میرے جانے کے بعد اگر محمد کو کوئی تکلیف کو پہنچا تو قیامت کو اللہ کے سامنے تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ محمد کی دفاع میں ہر وقت حاضری دی ہے تم لوگوں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے کہ نصح للہ ولرسولہ، ساتھ جب زندہ تھے اللہ رسول کی خیر خواہی کرتے تھے، اور جب موت بھی آیا اللہ رسول کی خیر خواہی کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا اپنے لاشوں کو جمع کرو، قبر کھودو۔ تو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اس موقع پہ۔ تو جب قبر کھودا گیا 10 صحابی کو 10 شہداء کے جنازہ پڑھا گیا اور فرمایا بغیر غسل دیے اسی کپڑے کے اندر دفنایا جائے۔ کیوں؟ کل وہ قیامت کے دن ہوگا اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے، یہی خون اس سے خوشبو کے مہک آئیں گے اللہ کے سامنے، اسی کپڑے کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو اسی کپڑوں کے ساتھ صحابہ کرام کو لاشوں کو دفن کیا گیا، اور فرمایا جس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے اسے پہلا قبر میں رکھا جائے۔ اور ایسے موقع بھی آیا کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کو کفن تک پورا نہ ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وسلم کا چچا ہے، کفن جب سر پہ رکھتے ہیں تو پاؤں خالی ہو جاتے ہیں، اور جب پاؤں کو ڈامتے ہیں تو سر خالی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سر کو ڈانپو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دیں۔ یہ منظر تھے، یہ غزوہ احد کا 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں واقع ہوا تھا، اور یہ اسلام تھا، یہ دین تک جو ہم تک پہنچا ہے یہ آسانی میں نہیں آیا۔ یہ بڑے مشکلات، بڑے جہاد، یہ بڑے جانیں قربان کر کے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت اور ان کے ایمان ڈالنے کی، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔